الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ آج کے اس زمانے میں جبکہ نشہ آور چیزوں کا بہت ہی چلن اور رواج ہو چکا ہے، معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، نوجوان پائے جاتے ہیں جو کہ شراب یا اس جیسی بہت ساری چیزوں کے عادی بن چکے ہیں، اس کی لت میں پڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی کو خراب کر لیا ہے آخرت سے پہلے ہی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس تعلق سے ہمیں بیدار رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، سنن نبی داؤد اور نسائی وغیرہ کی صحیح روایت ہے کہ لا یشربن ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها، کہ میرے امت میں ایسے کچھ لوگ پائے جائیں گے جو شراب پئیں گے نام بدل بدل کر کے، اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے اس بہانہ کر کے کہ یہ چیز لوگوں کے درمیان چل سکے اور رواج پا سکے، اور لوگ کہیں گے یہ تو شراب نہیں ہے، یہ مشروب روحی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور پچھلے زمانے میں جو چیز حرام قرار دی گئی تھی قرآن میں اس کا نام تو شراب اور خمر ہے، یہ شراب نہیں ہے۔ تو ہمیں جاننا چاہیے کہ نام بدلنے سے حقیقت بدلنے والی نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے صحیح مسلم کی ایک حدیث دیکھیں جس سے یہ چیز اور بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے لیے واضح ہو جاتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یمن کے ایک آدمی آئے، انہوں نے نبی علیہ السلام سے ایک سوال کیا، اللہ کے رسول ہمارے پاس ہمارے یہاں ایک مشروب پایا جاتا ہے مزر نام کر کے، جس کو ہم لوگ ذرہ سے بناتے ہیں، آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اب دیکھیں، نبی علیہ السلام نے اس کے اجزاء ترکیبیہ وغیرہ کے تعلق سے کوئی سوال نہیں کیا کہ کس کس چیز سے اس کو ملاتے ہو، کتنا بناتے ہو، کتنا پانی ڈالتے ہو، کتنا دن رہتا ہے، کچھ نہیں آپ نے سوال کیا۔ آپ نے صرف ان سے ایک سوال کیا، او مسکر ہوا، کیا وہ نشہ آور ہے؟ کیا اس میں جس کے بارے میں تم سوال کر رہے ہو، جس مشروب کے بارے میں، جس ڈرنک کے بارے میں، کیا اس میں نشہ پایا جاتا ہے؟ او مسکر ہوا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نعم، ہاں اس میں نشہ پایا جاتا ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عام حکم، آپ نے ایک عام قاعدہ بیان فرما دیا، کل مسکر حرام، اسلام میں ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو نشے میں مبتلا کر دے، عقل کو خراب کر دے، وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے، حرام ہے۔ اس کا نام آپ چاہے مزر رکھو، چاہے اس کا نام خمر رکھو، چاہے اس کا نام حشیش رکھو، چاہے اس کا نام ہیروئن رکھو، چاہے اس کا نام کپتاگون رکھو، کچھ بھی آپ رکھو، چاہے وہ پینے والی چیز ہو، چاہے وہ کوئی گولی ہو، قرص ہو، حبوب ہو، گولی ہو جس کو کھایا جاتا ہو، یا چاہے وہ سونگھنے والی چیز ہو، چاہے وہ انجیکشن ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے استعمال کا طریقہ کیسا بھی ہو، وہ اس کی شکل کیسی بھی ہو، اس سے مطلب نہیں ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، حقیقت کی طرف ہمیں آنا ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے ہمیں ایک عام قاعدے کے ذریعے سے بیان فرما دیا کہ او مسکر ہوا، کیا اس میں نشہ پایا جاتا ہے کہ نہیں؟ جب یہ جواب ملا کہ ہاں پایا جاتا ہے، آپ نے بیان فرما دیا کہ اسلام میں ہر نشہ آور چیز کا حکم ایک ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حدیث اسی پر ختم نہیں ہوئی، آگے دیکھیں نبی علیہ السلام کیا بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ نبی علیہ السلام آگے بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص مسکر پیے گا، جو بھی شخص مسکر پیے گا، ان علی اللہ عہدا، اللہ کے اوپر یہ عہد ہے، یعنی اللہ نے اپنے اوپر اس بات کو واجب قرار دیا ہے کہ مسکر پینے والے کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان یسقیہ من ردغۃ الخبال او من طینۃ الخبال، اللہ نے یہ واجب قرار دیا ہے، یہ وعدہ کر لیا ہے، یہ عہد قرار دیا ہے، کیا کہ شراب پینے والے کے لیے یا نشہ آور کوئی بھی چیز استعمال کرنے والے کے لیے اس کو رب العالمین کیا کریں گے؟ قیامت کے دن طینۃ الخبال پلائیں گے۔ کیا پلائیں گے؟ طینۃ الخبال پلائیں گے۔ قالوا یا رسول اللہ وما طینۃ الخبال، اے اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ صحابہ نے سوال کیا، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ عرق اہل النار او عصارۃ اہل النار، آپ نے بیان فرمایا کہ یہ جہنمیوں کے جو عرق اور پیپ اور زخموں سے نکلنے والی جو چیز ہوگی، یہی عصارہ ہے، یہی طینۃ الخبال ہے، اسی کو اس شخص کو پلایا جائے گا جو دنیا میں نشہ آور چیزیں پیا کرتا تھا۔
جو دنیا میں کیا کرتا تھا، نشہ آور چیزیں پیا کرتا تھا، ان کا استعمال کیا کرتا تھا، آج اس کو قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی۔ اسے مسلم کی حدیث ہے۔ لہذا دیکھیں بہت ہی خطرناک چیز ہے اور بہت ہی سخت اس کی وعید بیان کی جا رہی ہے اس حدیث میں، اور ہمارے لیے معاملے کو بالکل کلیئر اور واضح کر دیا گیا۔ اسلام میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک نہیں ہے کہ فلاں چیز کا کیا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے پوری طرح سے واضح کر دیا تاکہ کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے کہ پچھلے زمانے میں جو چیز حرام قرار دی گئی تھی وہ انگور کی بنائی جاتی تھی، ایک خاص قسم کی شراب تھی، وہ شراب حرام تھی، آج کی شراب حرام نہیں، یا وہ شراب حرام ہے یہ ہم دوسری چیز پیتے ہیں، دوسری چیز کا استعمال کرتے ہیں، یہ نشہ کی دوسری چیز ہے، یا یہ جو ڈرگس ہیں یہ پیے نہیں جاتے ہیں، اس کو سونگھا جاتا ہے یا اس کو کھایا جاتا ہے، یا یہ گولی ہوتی ہے، یہ ٹکیا ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں۔ نبی علیہ السلام نے عام چیز بیان فرما دی کہ کل مسکرین حرام، ہر نشہ والی چیز کیا اسلام میں حرام ہے، نشہ والی چیز کیا ہے، حرام ہے یہ۔ اور جو نشہ کرے گا، جو نشہ دنیا میں کرے گا، اس کی سزا یہ ہے، پہلی بات کہ قیامت میں اسے طینۃ الخبال پلایا جائے گا، جہنمیوں کی پیپ اسے پلائی جائے گی، زخموں سے نکلنے والی جو عرق اور پیپ ہوگی اس کو پلائی جائے گی اس شخص کو۔ اور یہی نہیں بلکہ دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، سنن ابی داؤد اور نسائی ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ جو شخص نشہ آور چیز کا استعمال کرتا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ جو شخص شراب پیتا ہے، دونوں چیزیں شامل ہو گئیں، جو شخص شراب پیتا ہے، جس نے شراب پیا، اس طرح سے لفظ ہے، جس نے شراب پیا یا جس نے نشہ آور چیز کا استعمال کیا، لم یقبل لہ صلاۃ 40 صباحا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ فإن تاب تاب اللہ علیہ، اگر 40 دن کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک بار پینے سے کیا ہوتا ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز چھوڑ دے گا، نماز پڑھے گا، اس کا واجب ادا ہو جائے گا، مگر اس کو نماز پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس نے کیا ہے، شراب پیا ہے یا نشہ آور کسی چیز کا، نشے کا استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیو، اپنے آپ کو بچائیں، اس طرح کی سخت وعید ہے، اور بھی کئی ایک حدیثیں ہیں جس کو بیان کر کے ابھی موضوع کو لمبا کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھے۔ پہلا قدم جو آدمی کا اس طرف بڑھ گیا، جس آدمی کا اس طرف بڑھ گیا، وہی اس کی ہلاکت کا سبب بن جائے گا۔ آدمی کو کبھی اس طرح کی چیزوں کا تجربہ کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنی چاہیے، کبھی ٹیسٹ کرنے کی بھی کوشش نہ کرے۔ اگر اس نے قدم بڑھا دیا، ہاتھ بڑھا دیے، تو اس میں ایسے مواد پائے جاتے ہیں، ایسی اس میں اجزاء ترکیبیہ ایک اس کی ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس کو اپنا اسیر بنا لیتی ہے، اور آدمی اس کو چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اس طرح سے اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں وہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ اس کے بغیر پھر اس کو زندگی کا کچھ مزہ ہی نہیں لگے گا، اس کو راحت و سکون نہیں ملے گا۔ اس میں ایک خاص اس طرح کے مادے ہوتے ہیں، لہذا اس ہلاکت میں، اس گندگی میں اپنے آپ کو ڈالنے سے بچائیں، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، ایسے لوگوں سے دور رہیں جو اس طرح کی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہرگز دوست نہ بنائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سب سے زیادہ خطرناک اسی میں ہے۔ یہی لوگ سب سے بڑے سبب ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو کھینچ لاتے ہیں۔ ایک آدمی اکیلے میں اس طرح کی چیزوں کی جرات نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اس کو اپنا کوئی ساتھی نہ مل جائے، اور وہ ساتھی جیسے ہی اس کو ورغلاتا ہے اور اس طرح کی چیز کا تجربہ کرنے کا مشورہ دیتا ہے، جب اس نے ایک گھونٹ لگا لیا تو پھر وہ ایک ایسے کیچڑ میں وہ داخل ہو جاتا ہے، ایک ایسے دلدل میں وہ داخل ہو جاتا ہے، پھر جس سے نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، دوسرے سارے شباب کی حفاظت فرمائے، جو لوگ اس میں پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد۔